بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد سلمان، آپ دیکھ رہے ہیں MSY آفیشیل۔ جب سے کراچی میں صوبے بنانے کی بات ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ہر آدمی جو کہ کراچی سے ایک بغض رکھتا ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ صرف کراچی ہمیں کما کے دیتا رہے، کراچی سے ہم فائدہ اٹھاتے رہیں، لیکن کراچی کو، سندھ کو کوئی فائدہ نہ پہنچائیں۔ اس میں صرف پیپلز پارٹی ہی نہیں، سندھ کی تعصب پسند سیاسی جماعتیں ہی نہیں، اور بھی ایسے بہت سارے قابل پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو کہنے کو تو بڑے سینئر کہلاتے ہیں اور بڑی دانش مندانہ والی باتیں کرتے ہیں، پاکستان کو مختلف جگہوں پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اس طرح کی وہ باتیں آج کل کر رہے ہیں کہ سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایک سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، جن کا نام تو میں نہیں لوں گا، لیکن ان کا ایک ویلاگ میں نے سنا، آپ یقین کریں میں وہ سن کر میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ صاحب ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یا یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان جو وجود میں آیا ہے، یہ اس وقت کی جو قائد اعظم کی جو محنتیں تھیں، وہ جو لیاقت علی خان کی قربانی تھی، جو سر سید احمد خان کی کوششیں تھیں، جو علامہ اقبال شاعر مشرق کی کوششیں تھیں، وہ سب ایک سائڈ پر تھیں۔ یہ پاکستان جو بنا ہے وہ تو سندھ اسمبلی کی وجہ سے بنا ہے بھائی۔ اگر سندھ اسمبلی وہ قرارداد 1943 میں پیش نہیں کرتی تو پاکستان نہیں بنتا۔ اور اسی کو نیکسٹ کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ جب اس وقت سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش ہونے کے بعد یہ 1947 یعنی کہ سندھ اسمبلی نے 1943 کو جو ایک قرارداد پیش کی تھی، اس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا، اور وہی سندھ اسمبلی جب منع کر رہی ہے کہ سندھ میں صوبے نہیں بننے تو نہیں بننے۔ اگر اس سندھ اسمبلی کے خلاف جا کے سندھ اسمبلی کی جو یہ منع کر رہی ہے، سندھ اسمبلی سندھ سرکار جو یہ منع کر رہی ہے کہ سندھ میں صوبے نہیں بننے چاہیے تو نہیں بننے چاہیے، اگر ان کے برخلاف جا کر سندھ میں صوبے بنتے ہیں تو اس کا یہ ہوگا کہ سندھ حکومت یا سندھ اسمبلی، اس وقت کی سندھ اسمبلی، آج کی سندھ اسمبلی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ کیا ہم نے پاکستان بنا کر غلطی کی، جو آپ نے ہمیں ہی توڑ دیا، ہمیں ہی تقسیم کر دیا۔ میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ پاکستان جو بنا تھا وہ سندھ اسمبلی کی وجہ سے بنا تھا۔ اس 1943 کو جو قرارداد پیش ہوئی تھی، کیا اس کی وجہ سے بنا تھا؟ وہ جو کوششیں تھیں، وہ جو قرارداد پیش کرنے والے لوگ تھے، وہ بیکار تھے، وہ فارغ التحصیل تھے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ اس وقت جب یہ قرارداد پیش ہوئی، پاکستان بنا، ٹھیک ہے، سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی اور پاکستان وجود میں آ گیا، 1943 میں قرارداد پیش ہوئی، 1947 میں پاکستان وجود میں آ گیا، تو اس وقت بھی اگر سندھ اسمبلی نے یہ الگ ملک کی قرارداد پیش کی تھی، الگ ملک بنانے کا، علیحدہ ملک بنانے کا مطالبہ کیا تھا، تو اس وقت کے حالات اور معاملات بھی ویسے ہی تھے نا، جس کی بنیاد پر انہوں نے الگ ملک کی بات کی تھی۔ آج اگر یہ بات کی جا رہی ہے سندھ میں صوبے بنانے کی، اور اسی سندھ اسمبلی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے قرارداد پاس کی جائے کہ سندھ میں نئے صوبے بنے، تو یہ وقت کی ضرورت ہے بھائی۔ اس طرح تو پہلے زمانے میں بیل گاڑیاں ہوا کرتی تھی، گدھا گاڑی ہوا کرتی تھی، ہاتھ گاڑی ہوا کرتی تھی۔ اب گاڑیاں کیوں استعمال ہو رہی ہیں؟ اب جہازوں پہ لوگ سفر کیوں کر رہے ہیں؟ اب ٹرین کا سفر کیوں ہے؟ اب بڑے بڑے پانی کے جہاز کیوں ہیں؟ وقت کی ضرورت ہے نا، جدت آ رہی ہے۔ اب پہلے کے لوگ چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں رہتے تھے، آج وہ بڑے بڑے عالیشان مکانوں میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں۔ کیا یہ کیا بات ہوئی کہ یار اس وقت ایسا تھا تو اب بھی ایسا ہوگا تو اس کے برخلاف ہو جائے گا؟ گرو اب بھائی، سندھ کو تقسیم نہیں کیا جا رہا، سندھ کی 1 انچ بھی زمین نہ ادھر ہو رہی ہے نہ ادھر ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر یہ بات ہے کہ ہم سندھ کو تقسیم کرنے والے ملک دشمن ہیں اور وہ فلانا ہے اور وہ ڈھمکانا ہے۔ آج اگر میں آج کی بات کروں، سندھ کے جو سینئر صوبائی وزیر جناب عزت مآب محترم اعلیٰ سعید غنی صاحب نے آج ایک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ کل جو ہے نا 3-4 لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ سندھ کا مطالبہ کر رہے ہیں، سندھ کے صوبوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کی کیا اوقات ہے بھائی؟ تو سعید غنی صاحب، سب سے پہلے بات تو اس کو کلیئر کر دی جائے کہ وہ جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ ان 3-4 لوگوں کا مطالبہ نہیں ہے۔ آپ ریفرینڈم کریں،
آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کراچی اور سندھ کے دیہی علاقے یا شہری علاقے کیا چاہتے ہیں. میں سندھ کی تعصب پسند سیاسی جماعتوں کی یا ان کے نمائندوں کی بات نہیں کر رہا. میں لوکل گراؤنڈ ریئلٹی پہ آپ اترے نا تو آپ کو پتہ لگے کہ سندھ کے لوگ کراچی کے بالخصوص کراچی کے لوگ الگ صوبے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں. سعید غنی صاحب نے کہا یہ جو 3-4 لوگ ہیں انہیں بات کرنے سے پہلے خود شرم آنی چاہیے کہ وہ سندھ کی تقسیم کی بات کس حیثیت سے کر رہے ہیں. سعید غنی صاحب نے ایک اور بہت مزے کی بات کی, اس کو سن کر تو مجھے بڑا ہی مزہ آیا اور میں مجبور ہو گیا اس وقت بیٹھنے کے لیے. سعید غنی صاحب نے کہا کہ 2011 یا 12 کی بات ہے جب ایک آئینی ترمیم ہم نے کی تھی ایم کیو ایم سے معاہدہ کر کے, اور ہم نے بلدیاتی نظام میں کچھ ترامیم کی تھی. اچھا, سعید غنی صاحب کو ایک سب سے پہلی بات تو یہ کہ سعید غنی صاحب کو سال یاد نہیں ہے کہ وہ 2011 تھا یا 12 تھا. پھر دوسری بات یہ کہ ان کو وہ ترامیم بھی یاد نہیں جو کہ اس وقت ہوئی تھیں, اور اس ایم کیو ایم سے بقول ان کے کہ ایم کیو ایم سے معاہدے کے بعد وہ ترامیم ہوئی تھی, اور اس کے بعد ایم کیو ایم نے ہی اس کی خلاف ورزی کی تھی, ایم کیو ایم نے اس کی مخالفت کی تھی, جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی پر اتنا پریشر تھا کہ پیپلز پارٹی کے تمام ایم پی ایز وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ خدا را یہ ترامیم واپس لے لیں, ہمارا تو گھر سے نکلنا دوور ہو گیا ہے. تو سر کوئی تو وجہ تھی نا, وہ وجہ میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن سوچنے والی بات کوئی تو وجہ تھی نا کہ اتنا پریشر آیا تھا کہ آپ کو وہ ترامیم واپس کرنی پڑی تھی. سعید غنی صاحب کو وہ سال یاد نہیں ہے, میں یاد دلاتا ہوں. سعید غنی صاحب وہ بات تھی فروری 2013 کی, آپ وہ ترمیم بھی بھول گئے. وہ ترمیم تھی سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں جو آپ نے ترمیم کی تھی, اس کی بات ہو رہی ہے, جس ترمیم کے بعد میئرز اور چیئرمینز کے اختیارات کم کر دیے گئے تھے. نئی ترمیم کے تحت میئرز کو فنڈ, ٹرانسپورٹ اور پوسٹنگ اور ترقیاتی کاموں کے اختیارات نہیں دیے گئے تھے. اس وقت کی متحدہ قومی موومنٹ نے اس ترمیم کو بلدیاتی نظام کا قتل قرار دیا تھا, اور یہ جو ترمیم تھی یہ صرف کراچی کے لیے نہیں تھی. آج جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ 3-4 لوگ سندھ میں صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں, یہ اس وقت بھی صرف کراچی کے لیے بات نہیں کر رہے تھے, یہ ترمیم پورے سندھ پر لاگو ہو رہی تھی, چاہے وہ شہری علاقے ہوں یا دیہی علاقے ہوں. اس وقت بھی ایم کیو نے صرف کراچی کی بات نہیں کی تھی. اچھا, دوسری بات یہ, اس ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی نے جو ترمیم کی تھی نا وہ بھی کوئی عوام دوست نہیں تھی. اس بل پر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی نے سخت مخالفت کی تھی اور سندھ اسمبلی سے واک آؤٹ بھی کیا تھا. ایم کیو ایم کا اس وقت بھی کہنا تھا کہ نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں کیے گئے, اور دسمبر 2013 میں سندھ ہائی کورٹ نے جو یہ بعد میں ترمیم کی گئی تھی, جو سندھ ہائی کورٹ نے اس بل کی جو ہے نا وہ منسوخ کر دیا تھا, غیر آئینی قرار دے کر اس کو منسوخ کر دیا تھا, اور عدالت نے اسے کہا تھا کہ یہ ڈیلیمیٹیشن کے اصول کی خلاف ورزی ہے. اس سے آگے سعید غنی صاحب فرماتے ہیں کہ 2013 میں کی گئی ترمیم اور سندھ میں صوبوں کی بات ایک ہی ہے. یہ لوگ یہ 3-4 جو لوگ ہیں, یہ ایک ترمیم کی وجہ سے ہمارا جینا آرام کر سکتے ہیں, تو صوبے اگر بن بھی گئے تو یہ کیا کریں گے, یہ آپ کی اور ہماری سوچ ہے. دوسری بات, سعید غنی صاحب نے ایک اور بات کی کہ یہ جو ہے, ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ جو سندھ میں صوبے بنانے کی بات ہے یہ صرف یہ 3-4 لوگ تھوڑی کر رہے ہیں, یہ تو وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی طرف سے بھی کی گئی, اور اس بات کو جو نیکسٹ کیا گیا وہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کیا گیا تھا. تو جس میں سعید غنی صاحب فرماتے ہیں کہ صوبے بنانے کی بات کرنا آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہے, یہ حکومت کا کام ہے, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, آئی ایس پی آر کا کام تھوڑی ہے. تو سعید غنی صاحب اگر یہ آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہے تو جب سندھ میں یا پاکستان کے دوسرے صوبوں میں جب کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے, جب کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے, جب ایک ایسا وقت آتا ہے جب آپ کی انتظامیہ, آپ کے ادارے, آپ کی لوکل ادارے فیل ہو جاتے ہیں, تب یہی ادارے, یہی پاک فوج کے ادارے آپ کی مدد کے لیے آتے ہیں, اور ان کے بغیر آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ آپ تو فریاد کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی خدا را ہم پاک آرمی سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ آ کے ہماری مدد کریں, چاہے وہ کے پی کے میں سیلاب کی صورتحال ہو, پنجاب میں سیلاب کی صورتحال ہو, یا سندھ میں سیلابی صورتحال ہو, ان دی اینڈ آتی آرمی ہی ہے. اور آج آپ بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ بات ہو گئی کہ واقعی سندھ میں انتظامی یونٹ یا صوبے بننے
چاہیے جو ملک کی ضرورت ہے، کیونکہ پہلے جو ہے جو ملک کی آبادی تھی وہ اتنی تھی، اب اتنی ہے، اب بڑھ گئی ہے، تو اب ملک کی ترقی کے لیے نئے صوبے یا انتظامی یونٹ بننے چاہیے. تو اس میں کیا برائی ہے؟ جو آپ نے اتنی بڑی بات بول دی کہ بھائی یہ آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہے، یہ تو صوبائی حکومتوں کا کام ہے، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے، یہ فلانا کا کام ہے، یہ ڈھمکانا کا کام ہے. آپ لوگ اگر اپنا کام صحیح کر رہے ہوتے تو یہ آئی ایس پی آر کو یہ بات کہنے کی ضرورت پڑتی؟ آج دوسری سب سے بڑی بات یہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب بولتے ہوئے آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ 3-4 لوگ ہیں، ان کو صوبوں کی بات کرنے سے پہلے شرم آنی چاہیے. سر شرم تو آپ لوگوں کو بھی آنی چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ رہے، آپ یہ نہیں دیکھ رہے، آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ آیا یہ جو سندھ کے لوگ، سندھ کی عوام، یہ صرف 3-4 لوگ نہیں، یہ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار نہیں، یہ پورے سندھ کی، پورے کراچی کی بات ہے بھائی. صرف آپ یہ تعصب پسند سندھیوں کو ہٹا دیں جو کہ جن کے لیے صرف دھرتی ماں ہی سب سے اہم ہے. شاید یہ پاکستان جو ہے وہ دھرتی باپ ہے اور باپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے ان کی نظر میں. انہوں نے صرف ماں کو کلیجے سے لگایا ہوا ہے، باپ کو انہوں نے ٹھڈے لائن کر دیا ہے. بھائی پاکستان کراچی کی وجہ سے ہی پاکستان ترقی کر رہا ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اس کو یہ کہنا کہ اگر سندھ تقسیم ہو گیا تو فلانا ہو جائے گا، وہ غدار ہو جائے گا، کیوں ہو جائے گا غدار؟ سندھ حکومت یا سندھ کے جو دوسری تنظیمیں ہیں، سندھ تعصب پسند تنظیمیں جو ہیں، وہ اس بات کو کیوں نہیں سوچ رہی، وہ اس بات پر عمل کیوں نہیں کر رہے، وہ یہ کیوں نہیں کر رہے کہ سندھ کراچی کا اتنا جو بجٹ ہے جو کراچی کے نام پر پاس ہوتا ہے وہ کہاں لگ رہا ہے؟ یہ جو سندھ کی جو دوسری جماعتیں ہیں، سندھ تعصب پسند جماعتیں، وہ یہ بات سندھ حکومت سے کیوں نہیں کر رہی؟ وہ سندھ حکومت سے وہ یہ سوال کیوں نہیں کر رہے کہ بھائی یہ سندھ میں صوبے میں یہ انتظامی یونٹس بننے کی جو بات ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ سندھ سرکار کی وجہ سے آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے؟ سندھ کارڈ کی وجہ سے آپ کے وہ لوگ، آپ کی وہ پرچیاں جو کراچی کے پڑھے لکھے نوجوان طبقے سے کوسوں میل دور ہے، لیکن وہ سندھ کارڈ کی وجہ سے، وڈیرا شاہی کی وجہ سے، وڈیرا نظام کی وجہ سے، چودھری سسٹم کی وجہ سے وہ اعلیٰ عہدوں پر سیٹوں پر بیٹھے ہوئے. اور کراچی کا جو پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ مطلب اتنا پڑھنے لکھنے مطلب خرچہ کرنے کے بعد بھی فوڈ پانڈا، بائک یا مطلب رائڈری کی جاب کر رہا ہے، یا کسی فیکٹری میں 25, 30, 35, 40, 50 ہزار روپے کی نوکری کر رہا ہے. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہی بات آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں. سندھ حکومت سے کوئی سوال نہیں ہوتا کہ آپ نے 17-18 سال میں کراچی کو کیا دیا ہے. اگر 2008 سے پہلے کا کراچی دیکھیں اور آج کا کراچی دیکھیں تو شرم آتی ہے. جو لوگ کراچی گھومنے آتے تھے، کراچی تفریح کرنے آتے تھے، آج وہ کراچی آنے سے گھبراتے ہیں. آج وہ کہتے ہیں ارے نہیں بھائی کراچی رہنے دو، اتنی پولوشن ہے، اتنی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اتنے خراب ماحول ہے، اتنی اسنیچنگ ہے، اتنی وارداتیں ہیں. آج کوئی اس کو نہیں پوچھ رہا. یہ بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یورپ میں یہاں سے زیادہ کرائم ہے. او بھائی اگر کرائم ہے تو وہاں کے معاملات بھی تو دوسرے ہیں. یہاں کے معاملات کو کیوں نہیں دیکھا جاتا؟ کرائم کی بات آتی ہے تو کمپیریزن کر دیا جاتا ہے، یورپ میں تو اس سے زیادہ کرائم ہے. او بھائی یورپ میں اس سے زیادہ کرائم ہے تو وہاں کے لوگ جب نکلتے ہیں تو وہ اپنے لیے اپنی جان بچانے کے لیے 5, 10, 20, 25, 50, $150 ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ چلو یار کوئی کالا یا گورا کوئی بھی لوٹانے آئے گا تو اس کو دے دیں گے، چھوڑ دیں گے جانے. یہاں پہ کیا ہے 20, 25 ارے 10,000 روپے کے موبائل کے پیچھے بندہ مار کے چلے جاتے ہیں. یہاں کے تو گھر کی عورتیں محفوظ نہیں ہیں، گھر کے دروازے سے لوٹ لیا جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے CCTV لگائے ہوئے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ابھی میں ایک بات بتا رہا ہوں نا، مطلب آپ چھوڑ دیں کراچی اور سندھ کی بات چھوڑ دیں، بلوچستان کے ایک کسی مطلب ویران پہاڑی پر ایک 4 لڑکوں کے ساتھ ایک ٹیپ ریکارڈر بھیج دیں اور اس کے اوپر وہ مظلوموں کا ساتھی الطاف حسین چلا دیں. میں دعوے سے کہتا ہوں اگلے 12 گھنٹے سے پہلے وہ 4 لڑکے مطلب لندن گروپ، الطاف حسین گروپ مطلب ٹیررسٹ گروپ اور فلانا اور یہ دفاع اور وہ دفاع کر کے وہ ایسے پکڑ لیے جائیں گے. نہیں پکڑا جائے گا تو وہ مجرم نہیں پکڑا جائے گا جس نے 15-20 ہزار روپے کے موبائل کے پیچھے نوجوان کی جان لے لی، جس نے گھر کے باہر سے کھڑے ہوئے لوگوں کو لوٹ لیا، فیملی کو لوٹ لیا، جو ATM میں گھس کر جس نے لوٹ لیا. ATM سے پکڑا جائے گا تو وہ غریب آدمی جو ATM کے کیمرے کو دیکھ کے منہ چڑھا رہا ہوگا، وہ بے بس لاچار آدمی پکڑا جائے گا اور مار بھی دیا جائے گا. نہیں پکڑا جائے گا تو وہ اسنیچر نہیں پکڑا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مطلب اب بولنے پہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اگر بولی جائیں تو وہ زبان بند کر دی جاتی ہے.
کراچی کا لا اینڈ آرڈر کیا ہے؟ اب پچھلے کے 4 مہینے 5 مہینے کے آپ کرائم ریشو اٹھا کے دیکھ لیں، ایک کرمنل جو پکڑا گیا ہو، جو پکڑے جاتے ہیں وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں. عوام اگر مار دے تو عوام مصیبت میں آ جاتی ہے. آفاق احمد صاحب ڈمپر مافیا کے خلاف نکلے، آفاق احمد صاحب کے اوپر ہی پرچہ کاٹ دیا. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ سن آف سوائل نہیں ہے، وہ مہاجر کارڈ کھیل رہا تھا، وہ کراچی کے عوام کے لیے نکلا تھا بھائی. وہ صرف اور صرف اس وجہ سے پریشانی میں آیا کیونکہ اس نے ڈمپر مافیا کے خلاف سڑکوں پہ نکلا. اس نے بولا جو ڈمپر کسی غریب کو کچلتا ہے جلا دو سالے کو، ٹرک کو. ایسے ہی لوگ یہ عقل ٹھکانے آئے گی. یہ ڈمپر کے اوپر بیٹھ کے یہ نیچے حقیر سمجھتے ہیں موٹر سائیکل والوں کو، کراچی والوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں کہ مار دو، یہ تو لاوارث ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے. اور واقعی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سندھ میں صوبوں کی بات ہوئی تو سارے منسٹر کھڑے ہو گئے سندھ کے، سب کا ایمان تازہ ہو گیا. وہ دھرتی ماں کی تقسیم اور فلانا ہو جائے گا اور ڈھمکانا ہو جائے گا، وہ تو غدار ہیں. یہ 3-4 لوگ ہیں، یہ 3-4 لوگ نہیں ہیں، یہ 3-4 لوگ نہیں ہیں. اگر اللہ رب العزت نے چاہا اور سندھ میں صوبے بنے تو پھر دیکھیے گا کراچی کس طریقے سے ترقی کرتا ہے. اور جب کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. یہ بیوقوفانہ بات ہے، یہ سب بکواس کی باتیں ہیں کہ سندھ کی تقسیم سے کراچی کمزور ہوگا، کراچی کمزور ہوگا تو پاکستان کمزور ہوگا. اگر آپ اس بات کو آن کرتے ہیں تو اس بات کو بھی آن کریں نا کہ جب کراچی کے کمزور ہونے سے پاکستان کمزور ہوگا تو آج بھی کراچی کمزور ہی ہے. کون سا پاورفل ہے کراچی؟ کتنی جان ڈالی ہوئی ہے کراچی میں. اگر کراچی کما کے دے رہا ہے تو صحیح ہے، کراچی کے اوپر کراچی کا بھی تو کوئی حق ہے نا، کراچی میں رہنے والوں کا بھی تو کوئی حق ہے نا. کیا کراچی والوں کا حق نہیں ہے کہ وہ مطلب پرفضا ماحول میں سانس لیں؟ وہ جب اپنی گاڑی سے روڈ سے کہیں سفر کریں تو وہ ان کو ایک سموتھ روڈ ملے. وہ کراچی کا شہری بھی یہ چاہتا ہے کہ جب وہ کہیں باہر نکلے تو وہ اس ڈر اور اس خوف سے باہر ہو کے نکلے کہ وہ اس کو کوئی لوٹ لے گا، اس کو کوئی 20-25-30-50 ہزار روپے کے موبائل کے پیچھے مار دے گا. کوئی نہیں پوچھ رہا. آج جماعت اسلامی اگر احتجاج کر رہی ہے تو اس کے اوپر ٹونٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی 18-17 مقامات پکڑے ہوئے جس سے کراچی کے لوگ ہی پریشان ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہو رہے ہیں پریشان، ہوتے ہیں پریشان. حکومت کیوں نہیں سوچتی کراچی کے لیے، ملک کے لیے، ملک عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے؟ لوگ سڑکوں پہ نکلے تو یہ زیادتی کر رہے ہیں، عوام کو ہی پریشان کر رہے ہیں. خدا را کراچی کو اس کا حق دیں، کراچی کو اس کا حق دیں.